الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. گزشتہ جمعہ کے خطبے میں عرض کیا گیا جنت کا جو دربان ہے یا جس کے پاس جنت کی چابیاں ہیں اس کا نام رضوان ہے، اور جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام مالک ہے. رضوان جنت کے لیے جو ہدیہ کو لے کے جانے کا حکم دیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ بھی 4 ہی ہیں. سب سے پہلا عمل الصبر علی المکارہ، اور اسی مناسبت سے سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. الصبر علی المکارہ، سختیوں اور مصیبت کے موقع پر صبر کرنا. اللہ تعالیٰ نے صابرین کی شان میں جو آیت نازل فرمائی ہے، اس سے افضل کسی فضیلت، اجر اور ثواب کا تصور نہیں کیا جا سکتا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ان لوگوں کو بشارت دو کہ جو مصیبت کے موقع پر ان پر جو کہ مصیبت نازل ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ زبان سے جزا فضا کا اظہار کریں، حرف شکایت ان کی زبان پر آئے، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، جو اس حقیقت کا اظہار ہے انا للہ، ہم اس دنیا میں اپنے عزیزوں کے پاس امانت ہیں، اصل ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس سال ثواب کی مجلس میں اس نقطے کی طرف متوجہ کرتا رہا ہوں کہ آپ حضرات جو اپنے اپنے سیکٹروں اور گھروں سے چل کے آئے ہیں، جب آپ واپس جاتے ہیں تو آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ واپس آ گئے، جہاں سے آئے تھے مسجد اس سیکٹر میں اس گھر میں واپس چلے گئے. ہم میں سے کسی سے آپ کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، آج دوپہر کا کھانا ہمارے گھر کھائیں، ہم جب آپ کی طرف آئیں گے نہیں کہا جائے گا کہ واپس چلے گئے. آپ جہاں سے آئے ہیں وہاں جا رہے ہیں، آپ کے لیے رجوع کا لفظ استعمال ہوگا، واپسی کا لفظ استعمال ہوگا. آپ کی دعوت پر اگر کوئی آئے گا اس کے لیے رجوع کا لفظ استعمال نہیں ہوگا. انا للہ ایک قرآنی حقیقت ہے، ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے
انا للہ، ہمارا مالک حقیقی خدا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، مطلب یہ ہے کہ جدھر سے ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور واپس ہم نے خدا کی طرف جانا ہے۔ واپسی کا تصور وہاں ہوتا ہے جہاں بندہ ادھر جائے جدھر سے وہ آیا تھا۔ اچھا جی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ جو مصیبت کے موقع پر وہ صبر کرتے ہیں، اور یہ عرض کر دوں کہ مصیبت کے موقع پر کسی عزیز کے بچھڑنے پر رونا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، اس کو ذرا آف کر دیں، یہ آپ کے بیٹے ابراہیم جنت البقیع میں دفن ہے، خاصا طولانی زیارت ہے، اگر ادھر کھڑے ہونے دے تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، ورنہ وہی بالکل جنت البقیع میں وہ چکر لگاتے رہتے ہیں، راؤنڈ لگاتے رہتے ہیں، اور وہ تمام زیارات جو چاروں اماموں کی ہے، جناب ام البنین کی ہے، بنات کی ہے، اچھا جی امہات المؤمنین کی ہے، جناب عقیل کی ہے، یہ وہاں ایسی چلتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ جناب ابراہیم کی قبر وہاں ہے۔ جناب ابراہیم کی رحلت پر آن حضرت نے گریہ فرمایا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، سوال اٹھایا، آپ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو کی تعریف کرتا ہے، خود آپ صبر کی تلقین فرماتے ہیں، تو یہ آپ بھی رو رہے ہیں بیٹے کے فراق اور جدائی پر؟ فرمایا دیکھو اللہ نے انسان کی فطرت میں محبت رکھی ہے، جب کوئی عزیز بچھڑتا ہے تو رونا آتا ہے، یہ انسان کی فطرت کے حصہ ہے۔ ہاں، انا لا نقول ما یسخط الرب، ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ حرف شکایت زبان پر جاری، ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، وہ بھی اللہ چھین گیا، یہ اس طرح کے الفاظ یہ صبر کے منافی ہے۔ رونا یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صلوات اللہ تعالیٰ یعنی مصیبت کے موقع پر صبر کرنے والوں پر صلوات بھی بھیجتا ہے اور رحمت بھی بھیجتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے ان لوگوں پر جو مصیبت کے موقع پر صبر کرتے ہیں۔ عزیز کے بچھڑنا یہ بھی وہ صبر ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے مصائب، حیرت ہوتی ہے، یعنی یہ جسمانی امراض میں مبتلا ہونے اور ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے جو فضائل اور اس کا ثواب بیان کیا گیا ہے، یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، میں جلدی عرض کروں۔ ابو بصیر نابینا ہو گیا تھا زندگی کے آخری ایام میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کے عرض کیا، اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد، فرزند پیغمبر میں ایک عرصے سے بینائی سے محروم ہوں، آپ کی زیارت نہیں کر سکتا، میرا ایمان ہے اگر آپ اپنا ہاتھ پھیریں گے میری آنکھوں پر، میری بینائی واپس آ جائے گی، اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے گا۔ امام علیہ السلام نے اپنا وہ معجزنما ہاتھ پھیرا، ابو بصیر کی بصارت واپس آ گئی، اس کو نظر آنے لگا۔ پھر امام نے فرمایا، ابو بصیر دیکھو ابھی تمہارے سامنے دو راستے یا آپشن ہیں، اگر تو روز قیامت اور لوگوں کی طرح وہ عرصے دراز تک حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتا ہے تو یہ نظر، یہ بینائی تیرے پاس رہے گی۔ یہ جملہ غور طلب ہے، یہ صرف ابو بصیر کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ خدا، رسول اور امام کے اقوال وہ 2 + 2 = 4 کی طرف فارمولے ہوتے ہیں، وہ کسی علاقہ یا کسی زمانہ یا خاص فرد کے لیے نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ یہ تجھے یعنی یہ نظر تیرے پاس رہے گی، اور اگر تو روز قیامت بغیر کسی حساب کتاب کے ہمارے جوار میں پڑوس میں آنا چاہتا ہے تو یہ ساری زندگی تجھے نابینا رہنا ہوگا۔ کیوں؟ یہ طولانی جسمانی امراض کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔
گناہ جب سارے بخشے جائیں گے تو پھر حساب کتاب وہ پھر کس بات کا؟ مفصل 20 روایات اس مضمون کی ہے کہ جو آدمی کسی جسمانی درد میں مبتلا ہو اور وہ صبر کا مظاہرہ کرے، روز قیامت ان دردوں کا اور اس سے صبر آزما مراحل سے گزرنے کا جب اس کو اجر اور ثواب ملے گا تو وہ روز قیامت تمنا کرے گا کہ کاش مجھے قینچی سے کاٹا جاتا اور اجر مجھے روز قیامت اس کا ملتا۔ جسمانی اذیت پر صبر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جمعہ کے خطبے میں کہہ دینا آسان ہے، لیکن عملی طور پر صبر کا مظاہرہ کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں ہے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، یہ عام صبر کرنے والوں پر خدا صلوات بھیجتا ہے اور وہ رحمت بھیجتا ہے۔ ہم جب ائمہ معصومین امام حسن، امام حسین امیر المومنین کے بارے میں اور ان کا نام لے کے علیہ السلام کہتے ہیں تو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ خدا عام مومن بھی مصیبت کے موقع پر جو صبر کرے اس پر خدا صلوات بھیجتا ہے اور رحمت جو ہے نا وہ برساتا ہے۔ امام حسین کے بارے میں ہے، عجبت من صبرک ملائکۃ السماء، فرزند پیغمبر آپ کے صبر کو دیکھ کر تو آسمان کے فرشتے بھی تعجب کرتے ہیں۔ آپ کے صبر کو دیکھ کے آسمان کے فرشتے بھی جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ یہ میں ایک دو روایتیں بطور تبرک نوٹ کر کے لایا ہوں، اس میں دیکھیں، فرماتے ہیں لا تعدن مصیبتا اعطیت علیہا الصبر واستوجبت علیہا من اللہ ثوابا بمصیبتا، اس مصیبت کو مصیبت نہ سمجھو کہ جس کے بعد اور جس کے نازل ہونے پر تم نے صبر کیا ہو اور اس صبر کا تمہیں اجر مل گیا ہو، اس مصیبت کو مصیبت نہ سمجھو۔ لا تعدن مصیبتا، اس مصیبت کو مصیبت، اس آفت کو، اس جدائی کو، یا عزیزوں کی جدائی ہے ان کو وہ مصیبت نہ سمجھو کہ جس پر خدا نے تمہیں صبر کی توفیق دی ہے، تم نے صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں وہ جانے دیا۔ وَاسْتَوْجَبْتَ عَلَيْهَا مِنَ اللَّهِ ثَوَابًا بِمُصِيبَةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کے موقع پر صبر کا تجھے اجر اور ثواب دیا ہو، اس کو مصیبت نہ سمجھو۔ إِنَّمَا الْمُصِيبَةُ الَّتِي يُحْرَمُ صَاحِبُهَا أَجْرَهَا، مصیبت تو یہ ہے کہ صاحب مصیبت اس مصیبت کے اجر سے محروم ہو جائے۔ صاحب مصیبت مصیبت کے اجر سے کب محروم ہوتا ہے؟ رونے سے محروم نہیں ہوتا، یہ حرف شکایت زبان پر یہ بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ اس کا بیٹا کسی یورپی ملک میں تھا، وہ گیا ہوا تھا پڑھنے، وہ تقریباً وہی کوئی آخری سیمسٹر میں اس کو کوئی مالی پریشانی جو ہے وہ ہو گئی اور وہیں سے عقیدہ اس بندے خدا کا متزلزل ہو گیا۔ کہاں ہے اللہ؟ کہاں ہے اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف؟ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ کہہ دینا صبر کرو اجر ملے گا آسان ہے، لیکن وہ بندہ کی کا جوہر تب کھلتا ہے کہ جب واسطہ پڑے اور صبر کا مظاہرہ کرے، کہ یہ کوئی آسان کام میں نہیں ہوتا۔ انما المصیبۃ التی یحرم صاحبہ اجر، مصیبت تو یہ ہے کہ جو صاحب مصیبت اس مصیبت کے اجر سے محروم ہو جائے اور ثواب سے محروم ہو جائے۔ لیکن بندہ کب ثواب سے محروم ہوتا ہے؟ اذا لم یصبر عند نزولها، جب مصیبت کے نازل ہونے کے موقع پر یہ بندہ صبر سے کام نہ لے۔ دوسری روایت فرمایا من ابتلی من شیعتنا فصبر علیہ، تاریخ کے مختلف ادوار میں وہ امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ مکتب اہل بیت کے پیروکار مختلف آزمائشوں سے گزرتے ہوئے آئے ہیں۔ ان آزمائشوں میں سے
ایک اہم آزمائش کی جس کے موقع پر ہم سب کو ان مومنین کو صبر کی توفیق کی دعا کرنی چاہیے. یہ ہمارے پار چنار کے مومنین پر نازل ہونے والی مصیبتیں ہیں. تشیع کی تاریخ کا ایک اہم موڑ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں. ویڈیو آتی ہیں ہم سے وہ نہیں دیکھے جاتے، حتیٰ خبریں بھی ہم سے نہیں سنی جاتی. جب کوئی وہ ان مظالم کو، صفاقی کی داستانوں کو کوئی بیان کرنے لگتا ہے، میں کہتا ہوں بھائی ہم سے یہ نہیں سنے جاتے، وہ نہ پڑھو. 6 مہینے کو میں نے ایک وہ دیکھی ہے سوشل میڈیا پر، ایک 6 مہینے کے بچوں کو گولی مار کے اس کو مار دیا جاتا ہے. 6 مہینے کا بچہ، وہ امام حسین کا بیٹا بھی 6 مہینے کا تھا نا. وہ یہ کیسا ہو کہ تعجب کرتا ہے بندہ. 6 مہینے کا بچہ، وہ ایک بچے دنیا میں مرتے رہتے ہیں. ادھر ہمارے کسی حکومت کے ذمہ دار بندے نے بھی کہا وہ ڈیلیور کے موقع پر بہت بڑھتے رہتے ہیں. وہ شرم کرو، حیا کرو، ڈیلیور کی وجہ سے نہیں مرے. یہ وہ فیصل عیدی کا بیان سنو، دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے بقول اس کے 60 سے تجاوز کر گئے ہیں معصوم بچے، دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے. خودکشی کرنا چاہیے ان حکمرانوں کو جی، جو ان مصائب کو، ان مشکلات کو دور کر سکتے ہیں لیکن علل اعلان نہیں کرتے. لیکن انسان باور نہیں کرتا. کتنا بندے کو شقی، سنگ دل اور شفاق ہونا چاہیے کہ وہ ایک 6 مہینے کے بچے کو جان بوجھ کے وہ تیر سے شعبہ کا نشانہ بنائے. حرملہ نے یہی کام کیا تھا نا. ابھی مجھے بتا رہے ہیں کہ منہ میں 6 مہینے کے بچوں کو گولی مار دی ہے، وہ بھی اسلام کے نام پر. کسی نے اچھا کہا تھا بھائی مارو جتنا مرضی ہم کو مارو، لیکن ذبح کرتے وقت اللہ اکبر نہ کہو، اسلام بدنام ہوتا ہے اس سے. یہ اسلام کا تعارف کرایا جا رہا ہے. جی باہر سے آ رہے تھے بیچارے نا. اچھا جی، من ابتلی من شیعتنا فصبر علیہ ہے. ہماری شیعوں میں سے جو کوئی کسی مصیبت سے دوچار ہو جائے فصبر علیہ ہے، صبر کا مظاہرہ کیا. تاریخ رقم کر دی ہے ان لوگوں نے وہ صبر کی. فصبر علیہ، اس پر صبر کرے. کان لہو اجر 1000 شہید. جو آدمی مصیبت کے موقع پر صبر کرے اللہ تعالیٰ اس کو 1000 شہدائے راہ حق کا ثواب عطا فرماتا ہے. 1000 شہیدوں کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. رضوان، جس کے بعد جنت کی چابیاں ہیں، اس کے سامنے بطور ہدیے پیش کرنے کے لیے جو عمل ہمیں اس دنیا سے لے کے جانا ہے یا آگے بھیجنا ہے، وہ مصیبت کے موقع پر صبر کرنا ہے. چاہے وہ مصیبت کسی عزیز کے بچھڑنے کی صورت میں ہو یا کسی جسمانی بیماری کے مقابلے میں ہو. صبر یہ رضوان کے لیے ہدیہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش پر وہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین.
وعلى سبطيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والخلف الحجة المهدي المنتظر اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا ظلم کے کئی نمونے ہوتے ہیں. ویسا تو شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا. ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم ہے لیکن دوسروں پر ظلم نہیں ہے، اپنے اوپر ظلم ہے. کسی کو خدا کا عبادت میں، ربوبیت میں یا رازقیت و خالقیت میں، تدبیر کائنات میں کسی کو خدا کا شریک قرار دینا یہ بہت بڑا ظلم شمار ہوتا ہے. وہ اپنے اوپر ظلم ہے. ایک ظلم وہ ظالم کی ہمکاری، ظالم کا ساتھ دینا، اس کے نظام کا حصہ بننا. صفوان جمال کی داستان بہت مشہور ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے صفوان جمال سے کہا اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد، صفوان مجھے تمہارے تمام اعمال پسند ہیں، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، کاش تم میں ایک کمزوری نہ ہوتی یا ایک غلط کام تو نہ کرتا، اس کے علاوہ تیرے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے. پریشان ہو گیا فرزند پیغمبر، نشاندہی فرمائے آج میں اس کو ترک کروں گا. فرمایا اقراؤک لہذا الرجل، یہ جو اس نے وہ رکھے ہوئے تھے نا، اونٹ وغیرہ رکھے ہوئے تھے جو کرایہ پر دیتا تھا. آج کل گاڑیاں لوگ کرایہ پر دیتے تھے، اس زمانے میں لوگ اپنی وہ سواریاں، گھوڑا، اونٹ وغیرہ جو بھی اس زمانے کی سواریاں تھی، اونٹ، گھوڑا، خچر، گدھا، یہی سواریاں ہوتی تھی، وہ لوگ کرایہ پر دیتے تھے. کاروبار ان کا یہی ہوتا تھا، بہت سا جانور پالتے تھے، وہ کرایہ پر دیتے تھے. اقراؤک لہذا الرجل، یہ اس رجل کو یعنی خلیفہ وقت کو جو تم اپنے جانور کرایہ پر دیتے ہو، یہ عمل مجھے پسند نہیں ہے. جی اس کو کرایہ پر دیتا تھا، اسے کرایہ وصول کرتا تھا. تو عرض کیا فرزند پیغمبر میں اس کو مفت میں اس کی مدد نہیں کرتا، یا کسی پر ظلم کے لیے جا رہا ہو اور میں نے اس کو کرایہ پر دیا ہو، ایسے ہی اللہ و لاب شکار کے لیے جا رہا ہو. نہیں، وہ جب سفر حج پر جاتا ہے تو میں اپنا جانور اس کو کرایہ پر دیتا ہوں اور واپسی پر وہ مجھے اس کا کرایہ ادا کرتا، پیمنٹ کرتا ہے. فرمایا تیرے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب تک یہ میری سواری اونٹ کا کرایہ مجھے واپس نہ کرے اس وقت تک یہ زندہ رہے. فرمایا یہ خواہش تو ہوتی، وہ مر گیا تو پھر کون دے گا مجھے. فرمایا اس سے خدا راضی نہیں ہے. کسی ظالم کی حکومت کا حصہ بننا، یہ بہت مشہور ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے. اس کے زندہ رہنے کی خواہش دل میں پیدا ہو، اس سے جو ہے نا وہ خدا راضی نہیں ہے. یہ آیہ کریمہ ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. دنیا کا ہر منصف مزاج آدمی وہ یہ سمجھتا ہے اس طرح کہ اس وقت زیادتی ہو رہی ہے، پارچنار کے مومنین پر زیادتی ہو رہی ہے.
یہ اپنی آنکھوں سے وہ غذائی جو اشیاء ہیں اس کی قلت کی وجہ سے، میں نے عرض کیا ملتا نہیں ہے، اگر مل جائے تو 500 روپے کا 1 کلو آلو مل رہا ہے، 500 روپے کا 1 کلو آلو، وہ ملتا ہی نہیں ہے۔ ہم اگر کہیں کہ یہ چیزیں مل رہی ہیں وہ تو تعجب ہونا چاہیے، اگر کہتے ہیں نہیں مل رہی ہے تو پھر تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ باہر سے جو چیز جاتی ہے، جو اندر کی پیداوار ہے، وہ کب تک آخر وہ لوگوں کے لیے کافی ہوگا؟ ہر چیز ختم ہے۔ بنیادی انسان کو زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کمیاب ہے یا نایاب ہے، اور آہستہ آہستہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور ہر چیز کے ختم ہونے کا جو انجام ہے اس انجام تک ان کو پہنچانے کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ یہ تو ہر عقل مند اس چیز کو سمجھتا ہے۔ ایک سادہ، بہت ہی سادہ بلکہ نادان آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھی تجویز ہے حکومت کی، دونوں غیر مسلح ہوں تو قصہ ہی ختم ہو جائے، اسلحہ ہو تو چلتا ہے، نہ ہو تو کہاں سے چلے گا۔ لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ اگر اسلحہ جمع کرایا تو ایک جو ہے نا وہ چھری چاقو بھی ان کو جو ہے نا کوئی نہیں ملے گا بعد میں۔ لیکن جو ان کو مار رہے ہیں وہ اگر جمع کرائیں گے، ہر طرف سے ان کو پہلے سے زیادہ اسلحہ فراہم ہوگا، انہی علاقوں سے فراہم ہوگا۔ جی اور یہ وہاں کے ذمہ دار افراد یہ کہہ رہے ہیں، انجینئر صاحب جو MNA ہیں، بڑا پیارا جملہ ہے ان کا، ہم کوئی وحشی درندہ صفت لوگ نہیں ہیں، ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، امریکہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، ہاں ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاتھ میں کتاب نہ ہو اور اسلحہ ہو، لیکن کاش کہ ہمیں ہماری حفاظت کی کوئی ضمانت دے تو ہم آج اسلحہ آپ کے حوالے کر دیں گے، لیکن وہ کوئی ضمانت نہیں ہے۔ بھئی دن دہاڑے باڑ کاٹ کے جو ہے نا وہ آ رہے ہیں جی، اور ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ اس شہید کی لاش بھی نہیں اٹھائی جا رہی، اور یہی جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں اور جن کو مارنا چاہتے ہیں جی، انہوں نے جا کے لاش حاصل کر کے وہ آپ کے حوالے کی ہے۔ ان کو غیر مسلح کریں گے تو پھر ان کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کو غیر مسلح ہونے کا مطالبے کا یہ مطلب لیتا ہوں کہ اب ان سے کہتے ہیں کہ آپ قبلہ رخ لیٹ جائیں، ہم آپ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں اللہ اکبر پڑھ کے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے دوست؟ ایسا لگتا ہے کہ جو قدرت کے باوجود، وسائل کے باوجود، راستہ کھولنے کی قدرت کے باوجود جو نہیں کھولتے، وہ انہی ذبح کرنے والے اور 6 مہینے کے بچے کے منہ میں گولی مار کے اس کو جان سے مار دینے آدمی کے وہ ہم خیال اور ہم عقیدہ ہیں۔ ذرا سا بھی رحم ہو دل میں تو ایسا نہیں کیا جاتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے ملک میں اگر کوئی دہری بھی رہتا ہے نا، دہری سرے سے خدا کا منکر، اس کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ بلی میں نے کہا رسول خدا، صحیح مسلم میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ روایت ہے، ہماری کتاب میں اتنی تفصیل بھی نہیں تھی، تفصیل سے روایت ہے، رسول خدا نے معراج کے سفر میں اس عورت کو وہ یعنی عذاب میں مبتلا دیکھا کہ جس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، اس کو نہ کھانا پلاتی تھی نہ آزاد چھوڑتی تھی، کہیں سے کوڑا وغیرہ سے اپنی وہ کھانے پینے کی چیزیں حاصل کرتی۔ بعض روایات میں ہے وہ جہنم جائے گی، بعض روایات میں ہے رسول خدا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بلی کو حبس بیجا میں رکھنے کی وجہ سے وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہے۔ اب گئے ہیں معراج کے سفر میں، اپنی جنت کو بھی دیکھا ہے اور دوزخ کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ ہاں یہی کام آپ نہیں کر رہے یار؟ کم از کم
اوروں کے بارے میں تو ہم اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبور ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے وزیر داخلہ کم از کم وہ تو اس عقیدے کے نہیں ہیں، وہ تو نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کے معصوم بچے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وہ ماننے والے اس طرح بے دردی سے اور ابتدائی آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر جائیں۔ آپ اگر کوئی رول ادا نہیں کر سکتے نا، امام حسین نے عصر عاشور اشقیاء کے سامنے کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا، اس میں اپنا تعارف کرایا تھا، یہ امامہ جو میرے ساتھ پر ہے یہ میرے نانے کا امامہ نہیں ہے، یہ تلوار جو میں نے آویزان کر رکھی ہے یہ میرے نانا کی تلوار نہیں ہے، کہاں بھلا؟ ہاں یقیناً ہے۔ فرمایا اس دنیا میں میرے علاوہ تمہیں کوئی نواسہ پیغمبر مل سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، آپ واحد نواسہ پیغمبر ہیں اس کائنات میں۔ فرمائی اذن بما تقاتلوننی، پھر کیوں میرے قتل پر کمر بستہ ہو؟ ایسے موقع پر امام حسین روتے ہیں۔ اس مضمون کی آیت نہ ہوتی میں شاید اس روایت کو شک کی نگاہ سے دیکھتا، نہ معلوم امام حسین نے فرمایا بھی ہے یا نہیں فرمایا، لیکن خدا قرآن میں فرماتا، دو جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے، یہ لوگوں کو گمراہ دیکھ کے اور ان کے برے انجام کے تصور سے آپ کو اتنا صدمہ ہو رہا ہے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کیے جا رہے ہیں۔ میرے حبیب آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، کوئی ہدایت پاتا ہے تو اس کا فائدہ ہے، نہیں پاتا تو اس کا برا انجام ہوگا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا ہم اتنی مشقت برداشت کریں۔ یہ آیت خدا دلاسا دلا رہا ہے رسول خدا کو، ان گمراہوں کی گمراہی کو دیکھ کر آپ کو اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی جان کو خطر لاحق ہو۔ امام حسین ایسے موقع پر رو پڑے، اشقیاء کے سامنے میدان کربلا میں امام حسین رو پڑے۔ کسی نے کہا کہ فرزند ایسے حساس موقع پر یہ کوئی رونے کا مقام نہیں ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کسی شہید کی شہادت یاد آ گئی، علمدار کی، ہمشکر پیغمبر کی، قاسم کی، اصحاب کی۔ فرمایا نہیں، یہ جملہ یاد رکھیں میرے مسلمان بھائیوں، جہاں جہاں بھی ہمارا اب کی لہؤلاء القوم الذین یدخلون النار بسببی، یہ لوگ جو میرے خون کے پیاسے ہیں اور مجھے شہید کر کے جہنم میں جائیں گے، میں ان کے انجام کا تصور کر کے رو رہا ہوں۔ یہ عجیب روایت ہے، خطبہ ہے، اس لیے میں نے کہا اگر یہ آیت نہ ہوتی نا تو شاید کوئی شک کر سکتا تھا کہ پتہ نہیں امام حسین نے فرمایا ہوگا یا نہیں فرمایا۔ اس سے زیادہ رسول خدا کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان، لعلک باخع نفسک، آپ اپنے آپ کو ہلاک کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں درد ہے، ہمدردی ہے ان لوگوں سے جو راستہ کھول سکتے ہیں لیکن نہیں کھولتے، جو برا انجام ان کا ہوگا قدرت کی طرف سے۔ یہ میں روایت پڑھ کے آ رہا ہوں، یا عذاب خود ظالم پر نازل ہوتا ہے یا اس کی اولاد پر یا اولاد کی اولاد پر، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ اگر آپ مدد نہیں کر سکتے نا تو پھر آپ کی عافیت اسی میں ہے کہ آپ فوراً وہ سبکدوش ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں، تاکہ کم از کم کچھ مدد نہیں کر سکتے تو شریک جرم تو نہ ہو۔ یہ ہمیں ہمدردی ہے، یعنی امام حسین کو لشکر و مرصاد سے ہمدردی ہے۔ یہ ہمارے وہ ہم عقیدہ لوگ ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمیں ان کے برے انجام کی تشویش ہے، جس طرح امام حسین کو لشکر و مرصاد کے انجام کے بارے میں تشویش تھی۔ اور میں آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، ملک کے طول و عرض میں ان مظلوم کی حمایت میں وہ جو ہے وہ دھرنے دیے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، تو جو ہمارے بس میں ہے ان کی مدد کے حوالے سے اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ مالی امداد اپنی حیثیت کے مطابق ہماری اس میں بس میں ہے، اس طرح کے پروگرامی شرکت کر کے ان کے ساتھ یکجہتی کا، مظلوم سے ہمدردی اور ظالم سے نفرت کا اظہار، یہ امیر المومنین نے اپنی اولاد کو بطور وصیت فرمائی ہے، جی اکون للظالم خصما وللمظلوم اونا، میں تم وصیت کرتا ہوں بیٹے حسن بیٹے حسین، زندگی میں ہمیشہ
وہ مظلوم کا حامی و مددگار اور ظالم کے صف مقابل میں تم نے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر و استقامت نصیب فرمائے، مومنین کو، شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، اور مجروحین کو جلد از جلد شفائے کامل عطا فرمائے۔ جن مشکلات سے دوچار ہیں خدایا اپنی قدرت کاملہ سے محمد و آل محمد کے طفیل میں ان کی مشکلات کو حل اور آسان فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔